ٹھیک ہے. اللہ اکبر. یا اللہ اپنی محبت نصیب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا. توفیق الہی اور اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے ظہر سے قبل اس نشست میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. تخلیل کلام کے نام سے حضرت کا یہ وعظ چل رہا تھا، جس میں بات یہ چل رہی تھی کہ بعض لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ذکر کرتے ہیں لیکن اس کا نفع محسوس نہیں ہوتا. اس پر حضرت نے یہ فرمایا کہ کیا یہ تھوڑا نفع ہے کہ اللہ کا نام لینے کی توفیق مل رہی ہے؟ اگر ان کو تمہارا ذکر پسند نہ ہوتا تو زبان پر ان کا نام نہ آتا. پھر اس پر حضرت نے ایک غلام اور ایک آقا کا واقعہ بیان کیا کہ غلام نمازی تھا اور آقا بے نمازی تھا. دونوں کہیں جا رہے تھے، راستے میں نماز کا وقت ہوا. غلام نے کہا آقا سے اجازت لی کہ میں نماز پڑھ لوں، تو غلام مسجد میں آ گیا، آقا باہر بیٹھ گیا. جب نماز ختم ہو گئی اور لوگ نماز پڑھ کے نکل گئے تو اس نے نوافل پڑھے، وظیفہ پڑھنے لگا. تو اس نے باہر سے آواز دی کہ ارے بھائی باہر کیوں نہیں آتے؟ اس نے کہا باہر آنے نہیں دیتے. پوچھا کہ کون آنے نہیں دیتے؟ کہا کہ جو تمہیں اندر نہیں آنے دیتا مجھے باہر نہیں آنے دیتا. تو اس پر ذہن اس طرح منتقل ہوا کہ ہم معتکف ہیں، اللہ کے گھر میں مہمان ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کے گھر پر آنا ان کی اجازت سے ہے، ان کی اذن سے ہے. اس لیے اللہ کے گھر میں اس نعمت پر شکر بھی بہت کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس گھر کا ادب بھی بہت کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ اپنے گھر تو انہوں نے بلا لیا اور کہیں کسی بے ادبی کی وجہ سے کہیں ہم یہاں سے دھتکار نہ دیے جائیں. تو ڈرنے کا مقام بھی ہے، کوئی ناز کا مقام نہیں ہے یا کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کہ جی ہم نے اعتکاف کر لیا. ہم نے نہیں کیا، انہوں نے فضل فرمایا ہے. تو اس نعمت پر بہت شکر کرنا چاہیے. تو اسی میں بات چل رہی تھی. فرماتے ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک ذاکر شخص آئے اور آ کر عرض کیا کہ حضرت میں نے طائف میں چلہ کیا تھا اور روزانہ 1.25 لاکھ مرتبہ ذکر کرتا تھا مگر نفع نہیں ہوا. شاید حضرت مجھ سے کچھ ناراض تھے جو نفع نہیں ہوا. حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کو جوش آیا اور فرمایا کہ اگر ہم ناراض ہوتے تو 1.25 لاکھ مرتبہ ذکر کی توفیق ہی نہ ہوتی، اور تم جو نفع کی شکایت کرتے ہو تو کیا یہ نفع نہیں ہے
کہ زبان سے 1.25 لاکھ اللہ اللہ یہ نکلتا تھا، اس کے کہنے کی توفیق ملتی تھی، یہ کا کم نفع ہے؟ صاحبو، جب اہل اللہ کے خذلان سے توفیق سلب ہو جاتی ہے کہ اللہ والے اگر کسی سے ناراض ہو جائیں تو توفیق سلب ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے جو فیض آتا ہے وہ کسی وسیلے سے آتا ہے، اگر اس میں رکاوٹ ڈال دی جائے تو فیض منتقل ہونا بند ہو جاتا ہے، جس کو ہمارے حضرت یہ فرمایا کرتے تھے، تیری چتون کیا پھری سارا زمانہ پھر گیا، کہ ان کی پیشانی کیا پھری سارا زمانہ پھر گیا۔ تو صاحبو، جب اہل اللہ کے خذلان سے توفیق سلب ہو جاتی ہے تو خدا تعالی کے خذلان کے بعد تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت نے سچ فرمایا، اگر حق تعالی نہ چاہیں ایک مرتبہ بھی زبان سے اللہ نہیں نکل سکتا۔ مولانا رومی ایک مقام پر دعا کے بارے میں فرماتے ہیں، ہم دعا استو اجابت حمزتو ایمنی استو محابت حمزتو ہمنتو، واقعی دعا کی توفیق بھی حق تعالی ہی کی طرف سے ہے، اگر وہ توفیق نہ دیں تو ہماری زبان سے دعا بھی نہیں نکل سکتی۔ یہ ساری گفتگو اس ذاکر کے قصے پر چل پڑی تھی کہ اس کو شیطان نے بہکایا تھا کہ جب نہ کیفیات ہے، نہ واردات ہے، نہ خطاب ہے، نہ جواب ہے، تو پھر اندھیری کوٹھڑی میں ٹکرے مارنے سے کیا فائدہ؟ اور اس نے اس وسوسے کی وجہ سے تہجد اور ذکر چھوڑ دیا تھا۔ یہ قصہ اس پر نقل کیا تھا کہ کیفیات کو محمود سمجھنے کی غلطی میں ہر زمانے میں لوگ مبتلا ہوئے۔ ایک مفسدہ کیفیات کے مخصوص سمجھنے میں پہلے کا عکس ہے، یعنی بعض لوگ کیفیات کے حصول کے بعد عمل کو چھوڑ دیتے ہیں، ایک یہ بھی غلطی کرتے ہیں، ایک کیفیات نہ ہونے کی وجہ سے چھوڑتے ہیں اور ایک کیفیات ملنے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں۔ جب تک کیفیت حاصل ہے اس وقت تک عمل کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ یہ مطلب نہیں کہ فرائض کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، یہ تو ملحدین کرتے ہیں، ان سے اس وقت بحث نہیں۔ جو لوگ اہل حق ہیں وہ فرائض تو ترک نہیں کرتے، مگر حصول کیفیات کے بعد ذکر و نوافل و تلاوت قرآن وغیرہ کو چھوڑ بیٹھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں مقصود تو حاصل ہے ہی، پھر اتنی مشقت کی کیا ضرورت کہ 6000 دفعہ ذکر اس میں ذات کریں، اللہ اللہ 6000 مرتبہ کریں، یا تہجد کے لیے اٹھیں۔ اب تو ملکہ یادداشت حاصل ہو گیا ہے، اب تو ہمارا سونا بھی ذکر ہے۔ اب یہ دھوکہ ہے، شیطان دھوکے میں ڈالتا ہے۔ جب تک کیفیت ہے اس وقت تک عمل ہی نہیں کرتے، اور جب کیفیت نہ رہی اب پھر ذکر، شغل، تہجد وغیرہ شروع کر دیتے ہیں۔ غرض ان لوگوں کے دل میں عجیب عجیب موجیں اٹھتی ہیں، کوئی تو کیفیت کے نہ ہونے سے عمل میں کمی کرتا ہے اور کوئی اس کے ہونے سے عمل میں کوتاہی کرتا ہے، اور نہ ہو تو کوشش کرتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے۔ تو یہ شخص بھی کیفیت ہی کو مخصوص سمجھتا ہے، چونکہ وہ عمل ہی سے پیدا ہوئی تھی، اس لیے سلب کیفیت یا قلت کیفیت کے وقت عمل کا اہتمام کرتا ہے۔ یہ بھی غلطی پر ہے۔ بس راستے پر وہ شخص ہے، راستے پر وہ شخص ہے جو عمل ہی کو مقصود سمجھتا ہے، اور کیفیت ہو یا نہ ہو ہر حال میں عمل پر دوام رکھتا ہے۔ یہ مسئلہ میں نے اس لیے بھی ظاہر کیا تاکہ مزدوری پیشہ کھیتی کرنے والے یہ نہ سمجھیں کہ ہم بھلا کیا ذکر کریں، ہمیں یہ حالات کیا پیش آئیں گے۔ ایک غریب آدمی ہے، مزدور ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، کسان ہے، تو ہمیں یہ حالات کیا پیش آئیں گے۔ سو خوب سمجھ لو کہ واللہ
مقصود تم کو بھی حاصل ہو سکتا ہے، کیونکہ مقصود سب طرق میں، سارے راستوں میں مقصود خلوص ہے، اخلاص ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کا قصد ہونا چاہیے، جو بدون ان کیفیات و حالات کے بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ مقصود ان گردن جھکانے والے صوفیوں کو یکسوئی کے سبب سہولت کے ساتھ حاصل ہو جاتا ہے، جو خلوت میں، تنہائی میں گردن جھکا کر اللہ کی طرف متوجہ ہیں، مراقبہ کر رہے ہیں، انہیں ذرا سہولت سے حاصل ہو جاتا ہے، اور تم کو ذرا دقت سے اور دیر سے حاصل ہوگا۔ اور سہولت کا وعدہ کیسے کر لوں، سہولت کا وعدہ کیسے کر لوں، اتنا تو میں نے تم سے اناج بھی وصول نہیں کیا، اور یہ مزاح حضرت فرما رہے ہیں، جو تمہاری خاطر صحیح بات کو غلط کر دوں اور یہ کہہ دوں کہ تم کو بھی اسی سہولت سے مقصود حاصل ہو جائے گا جس سہولت سے خانقاہ میں پڑھ مرنے والوں کو حاصل ہوتا ہے۔ نہ بھائی، ان کے برابر تو سہولت نہ ہوگی، مگر ایسی دقت بھی نہ ہوگی جس کو تم برداشت نہ کر سکو۔ بس اتنا ہی فرق ہوگا، اگر ان کو سال بھر میں مقصود حاصل ہو جاتا ہے تو تم کو 2-3 سال میں حاصل ہوگا، اور ان کو 2 سال میں ہوگا تو تم کو 4 سال میں ہوگا۔ اور یہ بات یہ ہے کہ ہر شخص اپنے بچڑے کے دانت خوب جانتا ہے، ہر شخص اپنے بچڑے کے دانت خوب جانتا ہے، اسی طرح حق تعالی اپنے بندوں کو خوب جانتے ہیں۔ انہوں نے ہر شخص کے مناسب اس کے اندر استعداد رکھی ہے، صلاحیت رکھی ہے، کتنا یہ جذب کر سکتا ہے، کتنی جلدی کر سکتا ہے۔ تو زمینیں مختلف ہوتی ہیں، کوئی زمین ہوتی ہے فوراً فصل لے آتی ہے، کوئی زمین بڑی محنت مانگتی ہے، تو ہر ایک کے اندر استعداد رکھی ہے۔ چنانچہ اسی بنا پر خدا تعالی نے تم کو ظاہری رزق بھی مشقت سے دیا ہے، جو ہل جوتتے ہو، کھیت میں پانی دیتے ہو، زمین کو درست کرتے ہو، گرمی اور بارش کی تکلیف اٹھاتے ہو، تب روٹی ملتی ہے۔ یعنی کسان کتنی محنت کرتا ہے، اتنی محنت کے بعد روٹی ملتی ہے۔ اسی طرح باطنی رزق بھی تم کو مشقت سے ملے گا۔ یہاں بھی تم کو خانقاہ والوں سے زیادہ محنت کرنی پڑے گی جب مقصود حاصل ہوگا۔ تمہارے لیے اسی میں مصلحت ہے، تمہارے لیے، اب جس کے لیے دیر میں مصلحت ہے اس کو اجلت نہیں کرنی چاہیے، تمہارے لیے اسی میں مصلحت ہے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں ایک حدیث قدسی نقل کی ہے، جس کی تخریج مجھ کو یاد نہیں رہی، اور وہ تو اگر تخریج بھی نہ کرتے تب بھی وہ بحقی وقت ہیں قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ۔ حدیث پر ان کی بہت نظر ہے، اور بدون ثبوت کے حدیث نہیں لکھتے، اس لیے ہمیں ان کی محض نقل پر بھی اعتماد ہوتا۔ حدیث کا مضمون یہ ہے کہ میرے بعض بندے بیماری میں مومن رہتے ہیں، اگر ان کو میں تندرست کر دوں لبغوا فی الارض، تو وہ زمین میں فساد برپا کر دیں، اس لیے بیمار رکھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں بندے کو، پیدا کرنے والے رب ہیں۔ میرے بعض بندے تکلیف و مشقت میں مومن رہتے ہیں، اگر میں ان کو راحت دے دوں تو وہ کافر ہو جائیں۔ میرے بعض بندے راحت ہی میں مومن رہتے ہیں، عیش میں، عشرت میں، راحت میں مومن رہتے ہیں، اگر میں تکلیف میں رکھوں تو کافر ہو جائے۔ اب اس کا مطلب یہ کہ جس کو جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اس میں بڑی حکمت ہے، بڑی مصلحت ہے، اور جس کو جس حال میں رکھا ہے اس کو اس حال میں راضی رہنا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ فلاں ایسا ہے تو میں بھی ایسا ہو جاؤں، اور فلاں ایسا ہے میں ایسا ہو جاؤں۔ ظاہری چیزوں میں بھی اور باطنی کیفیات میں بھی
بس جس کو جس طرح وہ لے کے چلے چلتا رہے. تو گاؤں والوں کے لیے خدا تعالی نے مشقت ہی کی استعداد رکھی ہے. ان کو رزق ظاہر اور رزق باطن دونوں مشقت سے ملتے ہیں. باقی یہ سب استعدادیں انہی کی پیدا کی ہوئی ہیں. کسی کو اس کی لم دریافت کرنے کا حق نہیں کہ جی فلاں میں استعداد کم کیوں ہے, فلاں میں زیادہ کیوں ہے. کسی کو یہ حق نہیں کہ اس کی وجہ پوچھے کہ فلاں میں یہ استعداد کیوں رکھی اور فلاں میں کیوں نہیں رکھی. اس میں حق تعالی کی حکمتیں ہیں. ہر شخص میں مختلف استعداد رکھی ہے. یہ مسئلہ قدر کے متعلق ہے, تقدیر سے اس کا تعلق ہے. اور عارفین نے فرمایا ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت جنت میں بھی منکشف نہ ہوگی. جنت میں جا کر بھی اس کی حقیقت منکشف نہیں ہوگی. ایک مسئلہ قدر, یہ تقدیر کا جو مسئلہ ہے, یہ جنت میں جا کر بھی حل نہیں ہوگا. اس لیے اس میں کلام کرنے سے منع کیا گیا. اس کو اٹھا دو, آگے آ جاؤ. اس میں کلام کرنے سے منع کر دیا گیا. مسئلہ قدر یہ ماننے کا مسئلہ ہے, جاننے کا مسئلہ نہیں ہے. اور دوسرے کنائے ذات, اللہ تعالیٰ کی ذات, اس کی حقیقت کو انسان نہیں سمجھ سکتا اور جنت میں جا کر بھی نہیں سمجھے گا. اصل میں مسئلہ قدر بھی ذات ہی کی طرف راجع ہے. تو جب کنائے ذات کا انکشاف آخرت میں نہ ہوگا, اللہ تعالیٰ کی ذات کا کہ کیسی ہے, تو مسئلہ قدر کا انکشاف بھی وہاں نہ ہوگا. اور یہ مسئلہ عدم ادراک کنائے ذات حدیث میں بھی مذکور ہے, مگر ملا حسن کی اصطلاحات میں مذکور نہیں. اس لیے طلباء کی نظر وہاں تک نہیں پہنچتی, کیونکہ یہ تو ہر بات کی اصطلاحات معقول میں سمجھنا چاہتے ہیں, مگر حدیث کی اصطلاحات ملا حسن کی اصطلاحات سے جدا ہیں. سنیے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجلی جنت کے باب میں فرماتے ہیں, لا يبقى على وجهه الا رداء الكبرياء. اس کا بھی وہی مطلب ہے کہ بجز کنائے ذات مخفی ہونے کے وہاں اور کوئی حجاب نہیں رہے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنائے ذات کو کبریا سے تعبیر فرمایا, کیونکہ کبریا و عظمت اس کے لیے لازم ذات ہے, اور کنائے ذات کا مخفی رہنا یہ اعلیٰ درجے کی عظمت ہے. تو یہ لازم اس سے منفک ہونا ہوگا, اس لیے وہاں دیدار تو ہوگا جنت میں جا کر. اور حق تعالی بے پردہ اس طرح ظاہر ہوں گے جیسے چاند کھلا ہوا ہو, اس طرح سے دیدار ہوگا. مگر ایک پردہ جلال و کبریا کا باقی رہ جائے گا, جس کی وجہ سے ہم احاطہ حسن نہ کر سکیں گے, کیونکہ وہ غیر محدود ہے اور ہم محدود ہیں, اور محدود غیر محدود کا احاطہ نہیں کر سکتا. اس لیے یہ حجاب باقی رہے گا. یہ راز تو تحقیقی ہے, اور ایک راز عاشقانہ ہے. عاشقانہ ہے عشاق کے لیے. وہ یہ کہ اگر کوئی حجاب باقی نہ رہتا, اگر کوئی حجاب باقی نہ رہتا اور خدا کا حسن بھی محبوبان دنیا کے حسن کی طرح محدود ہوتا تو چند روز میں جی بھر جاتا, جیسا کہ محبوبان دنیا سے جی بھر جاتا ہے, کیونکہ ان کا حسن محدود ہوتا ہے اور ہمارا تمتع بھی, اس سے نفع اٹھانا بھی محدود ہوتا ہے. اگر خدا کا حسن بھی ایسا ہی ہوتا اور غیر محدود نہ ہوتا تو کچھ مدت کے بعد لوگ جنت سے گھبرا کر وہاں سے نکلنے کی تمنا کرتے. جیسے ایک اندھے حافظ جی کا قصہ ہے, ان کو حوروں کی بہت تمنا تھی حافظ جی کو, اور دعا کرتے تھے کہ حور مل جائے, حور مل جائے. تو کہتے تھے یا اللہ, روز دعا کرتے تھے
اے اللہ حور کو بھیج دے. تو پڑوس میں چند فاحشہ عورتیں رہتی تھیں. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ اندھا روز حور کی دعا کرتا ہے, لاؤ آج اس سے مذاق کریں اور حوروں کا مزہ چکھائیں. ہم میں سے ایک ایک اس کے پاس جائے, حافظ جی میں حور ہوں, مجھے خدا نے بھیجا ہے. چنانچہ پہلے ایک آئی, کہا حافظ جی میں حور ہوں اور مجھے خدا نے بھیجا ہے, آپ کی دعا قبول ہو گئی. حافظ جی بڑے خوش ہوئے اور اس سے منہ کالا کیا. وہ نکلی تو دوسری پہنچی. خیر حافظ جی اس سے بھی مشغول ہوئے تو پھر تیسری پہنچی, پھر بھی کچھ ہمت کی, اب چوتھی پہنچی, پھر پانچویں پہنچی. تو حافظ جی حوروں کو گالی دے کر گھبرا کر کہتے ہیں کیا ساری حوریں میرے حصے میں آ گئی؟ کیا ساری حوریں میرے حصے میں آ گئی؟ جاؤ اب کسی اور کے پاس جاؤ, مجھے حور نہیں چاہیے, میں حوروں سے باز آیا. تو حافظ جی کی اس بات پر کہ مجھے حور نہیں چاہیے ایک اور حکایت یاد آئی. ایک شخص کی عادت تھی کہ وہ جنگل میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر روز دعا کرتا تھا, اے اللہ مجھے کھینچ, اے اللہ مجھے کھینچ. ایک مسخرے نے سن لیا, اس نے اس کی اصلاح کرنا چاہی. ایک دن درخت کے اوپر مضبوط رسی لے کر بیٹھ گیا. جب اس شخص نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے کھینچ, تو اس نے رسی میں پھندا بنا کر لٹکا دیا اور آواز بنا کر کہا, میرے بندے یہ رسی گلے میں ڈال لے, میں کھینچ لوں گا. یہ بڑا خوش ہوا کہ میری دعا قبول ہو گئی. اس نے رسی کا پھندا گلے میں ڈال لیا اور مسخرے نے کھینچنا شروع کیا. اب جو گلا گھٹا اور سانس رکا تو کہتا ہے اے اللہ مجھے چھوڑ, میں نہیں کھینچتا. پھر اس شخص اس درخت کے پاس بھی نہیں پھٹکا, اس کے بعد اس درخت کے پاس بھی نہیں پھٹکا. غرض اگر اللہ تعالی کا حسن کا نعوذ باللہ احاطہ ہو جاتا اور کوئی حجاب باقی نہ رہتا تو جنت وبال جان ہو جاتی. مگر چونکہ ان کا حسن غیر محدود ہے اس لیے کبھی جی نہ بھرے گا. بس وہ حال ہوگا جتنی دفعہ دیدار ہوگا نیا ہی حسن معلوم ہوگا. جتنی دفعہ دیکھے گا ہر دفعہ ایک نئے انداز میں دیکھے گا. تو جیسی کنائے ذات جنت میں مکشوف نہ ہوگی, آج مسئلہ قدر بھی اور استعداد کا اختلاف مسئلہ قدر کی طرف راجع ہے. جب اس کی حقیقت آخرت میں بھی منکشف نہ ہوگی تو دنیا میں کیا امید ہے؟ ہاں بعضوں کو کچھ اسرار ذوقی, بعضوں کو, ہر ایک کو نہیں, کچھ اسرار ذوقی بتلا دیے گئے ہیں مگر وہ ان کو ظاہر نہیں کر سکتے. راز کی باتیں ہیں وہ ظاہر نہیں کرتے. اگر تقدیر کے اسرار ظاہر ہو جائیں, تقدیر کے جو راز ہیں, رمز ہیں, رموز, وہ ظاہر ہو جائیں تو بد نفس لوگ اپنے کو معذور قرار دے کر شورش برپا کر دیں اور تمام عالم درہم برہم ہو جائے. اسی وہ مولانا اسی مثال کو فرماتے ہیں, سر پنہا است اندر زیر و بم, فاش اگر گویم جہاں برہم زخم. شاید اس پر کوئی کہتا کہ ناتمام ہی کہہ دو, صاف صاف نہ کہو, تو جواب دیتے ہیں بالب و مسانہ خود گر ہفت میں ہم چونے من گفت نیہا گفت میں. یعنی ناتمام بھی ہر شخص نہیں کہہ سکتے بلکہ دمساز سے کہہ سکتے ہیں, ہر شخص سے نہیں کہہ سکتے. راز کی بات ہے, ہر شخص اس کا اہل نہیں ہے. یعنی اہل سے کہ وہی ہم راز ہے, نا اہل سے تو نا تمام اسرار بھی بیان نہیں کر سکتے. بعض دفعہ جو مخاطب کو اہل دیکھ کر بیان کا تقاضا بھی ہوا ہے تب بھی عذر فرمایا ہے. غرض یہ کہ خدا تعالی کے اسرار ہیں کہ کسی میں کیسی استعداد رکھ دی اور کسی میں کیسی. اس لیے اس سوال کا کسی کو حق نہیں کہ فلاں کو مقصود سہولت سے کیوں دیا اور ہم کو مشقت سے کیوں دیا. وہ یہی چاہتے ہیں کہ ایک کو ہنسائیں ایک کو رلائیں, وہ یہی چاہتے ہیں, ایک کو ہنسائیں ایک کو رلائیں. کسی کا ہنستے کھیلتے گھر بس جاتا ہے,
کسی کا ہنستے کھیلتے گھر بس جاتا ہے اور کسی کو برسوں رونے سے بھی جلد حاصل نہیں ہوتا. اور جب اسرار قدر کا احاطہ نہ ہو سکتا تھا، یہ جو راز ہے تقدیر کا مسئلہ، اور حصول اس کی کناں کا ممتنع تھا، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سوال قدر سے منع ہی فرما دیا. اس مسئلے میں سوال نہ کرو، تقدیر کے مسئلے میں بحث نہ کرو. اور ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس میں بحث کرے گا تقدیر کے مسئلے میں، قیامت کو اس سے پوچھا جائے گا. اور اس کا مطلب یہ نہیں اس عمل کا سوال ہوگا، کیونکہ اس میں سب اعمال متساوی ہیں. اس کی تخصیص کیا، بلکہ محققین کے نزدیک مراد یہ ہے کہ جو شخص تقدیر میں گفتگو کرے گا اس سے قیامت میں یہ پوچھا جائے گا بتلاؤ تقدیر کی حقیقت کیا ہے. تحقیق کی اور حقیقت میں حقیقت معلوم نہ ہوگی، حقیقت معلوم ہوگی نہیں، تو یہ شخص جواب سے عاجز ہو کر سزا میں گرفتار ہوگا، سزا دی جائے گی. اور جو اس میں گفتگو نہ کرے گا وہ بے کھٹکے ناجی رہے گا، نجات پانے والا. نیز تقدیر کا مسئلہ گفتگو سے حل بھی نہیں ہو سکتا. اس میں اطمینان و شرح صدر، تقدیر میں جو اطمینان اور شرح صدر صرف نور باطن سے ہوتا ہے، نور باطن سے. اور جن پر یہ راز خود بخود منکشف ہو گیا ہے، کچھ نہ پوچھو پھر ان پر کیا گزرتی ہے. اس سے معرفت و معیت حق کا تو مزہ ہوتا ہے، کیونکہ اس سے معرفت بڑھتی ہے اور حق تعالی کی معیت میں ترقی ہوتی ہے. مگر ساتھ ہی بدمزگی بھی ایک خاص قسم کی ہوتی ہے کہ دوسرا شخص اس کا تحمل بھی نہیں کر سکتا. وہ یہ کہ ہر وقت دل پر ایک حیرت سی غالب رہتی ہے. جن کو یہ راز اسرار کچھ معلوم ہوئے، کچھ منکشف ہوئے، ہر وقت دل پر ایک حیرت سی غالب رہتی ہے. کبھی جبر کی طرف چلتا ہے، کبھی اختیار کی طرف. پھر گو محقق نہ جبر پر جمتا ہے نہ اختیار پر، بلکہ بین بین رہتا ہے. لیکن دل تو حیرت میں ہوتا ہے کہ کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر. مولانا روم رحمت اللہ علیہ علماً اس معیت کو یوں بیان فرماتے ہیں: گر با علم آیم ما ایوان اوست، در با جہل آیم ما زندان اوست. گر بخواب آیم مستانو بیم، ور با بیداری بدستانو بیم. اور کیفیات متعارضہ میں معیت کی نسبت فرماتے ہیں: در تردد دہر کے آشفتہ است، حق بگوش او ماما گفتہ است. اور عملاً معیت کو یوں فرماتے ہیں: رشتہ در گردنم افغندائے دوست، نمی برد ہر جا کی خاطر خواہ است. غرض تقدیر کے باب میں نہ گفتگو کرنا چاہیے اور نہ اس کی لم دریافت کرنا چاہیے کہ ہر شخص میں استعداد مختلف کیوں رکھی ہے. یہ حق تعالیٰ کے اسرار ہے. خدا نے استعداد و مقادیر مختلف بنا کر اپنے بعض بندوں کو یہ دولت عطا کی کہ جہاں انہوں نے نماز شروع کی اور خدا تعالیٰ کی طرف فوراً دل کا رخ ہو گیا، حضور میں غرق ہو گئے، پھر اس کے ساتھ روٹی بھی بے مشقت دے دی. بعض بندوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہے، ان کو مرغ اور گھی اور حلوے بھی بے تکلف دے رکھے ہیں، اور یہ باطنی مٹھائی بھی بے تکلف دے دی کہ نماز میں کھڑے ہوئے دل متوجہ ہو گیا. تو ظاہری نعمتیں بھی دے دی، باطنی بھی. اور تم کو دنیا کی نعمتیں بھی مشقت سے ملتی ہیں اور دین کی نعمت بھی مشقت سے ملے گی. چنانچہ بعضوں کی یہ حالت ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کا دل خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، بلکہ اس ادھیڑ بن میں رہتا ہے کہ کل کو کہاں سے کھاؤں گا، آج تو گھر میں آٹا نہیں، کل کو قرض خواہ تقاضا کرنے آئے گا، اسے کہاں سے دوں گا، آج تو جیب میں ایک پیسہ بھی نہیں. یہاں تک کہ انہی خرافات میں نماز ختم ہو جاتی ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ایسے ہی لوگوں کا حال بیان فرماتے ہیں: شب چو عقد نماز بر بندم، چو خوردم با امداد فرزندم،
کہ رات کو جب یہ لوگ نماز کی نیت باندھتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ کل کو بچے کیا کھائیں گے۔ ایک اہل زبان نے اس شعر کی عجیب تفسیر کی کہ شب چو عقد نماز بر بندم چنا در فکر عیال مستغرم باشم، کے بجائے تکبیر تحریمہ می گویم خود با امداد فرزندم۔ واقعی اہل زبان اپنی زبان کو خوب سمجھتے ہیں، ہمارا ذہن تو اس طرف نہ جاتا، مگر وہ صاحب زبان تھا، خوب سمجھا۔ اس پر ایک حکایت یاد آئی کہ دہلی سے ایک ہندوستانی ایران گیا اور وہاں برسوں رہ کر فارسی سیکھی، پھر واپس ہندوستان آ کر دعویٰ کیا کہ مجھے اہل زبان کے برابر فارسی آتی ہے۔ ایک ایرانی کو سن کر جوش آیا کہ ہندوستانی آدمی اہل فارس کے برابری کا دعویٰ کرتا ہے، یہ جھوٹا ہے، میں اس کا امتحان کروں گا۔ چنانچہ امتحان کے لیے آیا اور کوئی شعر فی البدی فارسی کا سناؤ، کوئی فی البدی شعر سناؤ فارسی کا۔ اسی وقت ایک شعر لطیف پڑھا، سیاہ چوری بدست نگارے نازنی دیدم، بشاق سندلی پیچیدہ مارے آتشی دیدم۔ بظاہر شعر نہایت ہی نفیس، مگر ایرانی نے سنتے ہی کہا تف تف، یہ نازنین دیدم اور آتشین دیدم کیا بلا ہے، بس اتنا کافی ہے۔ سیاہ چوری بدست نگارے بشاخ سندلی پیچیدہ مارے۔ ارے اس تشبیہ کا مدار تیرے دیکھنے پر تھوڑا ہی موقوف ہے جو تو نے دیدم دیدم دونوں جگہ بڑھا دیا۔ واقعی اس اصلاح سے یہ شعر کہیں سے کہیں پہنچ گیا اور معلوم ہو گیا کہ غیر اہل زبان چاہے کتنا ہی ماہر ہو جائے اہل زبان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ دیوبند میں ایک ایرانی طالب علم گلستہ کے اس جملے پر وجد کرتا تھا، در عنفوان جوانی چنا کے افتد دانی، نظر داشتم بروئے و گزر داشتم در کوئے، اور کہتا تھا کہ یہ جملہ نہایت ہی بلیغ ہے، اس میں فصاحت و بلاغت کوٹ کوٹ کر بھری ہے، مگر ہم لوگوں نے بارہا اس کو پڑھایا، ایک دن بھی وجد نہ ہوا، کیونکہ وہ اہل زبان تھا۔ تو اپنی زبان کو زبان داں ہی سمجھ سکتا ہے، جیسا کہ اس ایرانی نے اس شعر کا مطلب سمجھا، یعنی تکبیر تحریمہ کے بجائے منہ سے یہ نکلتا ہے چہ خرد با امداد فرزندم، کہ کل بچے کہاں سے کھائیں گے۔ اور پریشانی کے وقت نماز میں منہ سے ایسی بات کا نکل جانا مستبعد نہیں ہو سکتا، یہ لفظ ہی زبان پر جاری ہو جائے۔ جیسے ہمارے ایک دوست حافظ اکبر کا قصہ ہے کہ وہ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، دو مقتدی اور تھے، امام کو حدث ہوا تو اس نے ان کو سمجھدار واقف مسائل خیال کر کے خلیفہ بنا دیا، پیچھے والے کو اپنا قائم مقام بنا دیا خلیفہ۔ یہ مصلی پر جا پہنچے تو ان دو مقتدیوں میں سے ایک دوسرے سے کہتا ہے ارے یہ کیا ہوا، ارے یہ کیا ہوا؟ تو دوسرے نے کہا کہ چپ رہو، یوں بھی ہوا کرتا ہے۔ تو دونوں نمازیوں کی نماز تو فاسد ہوئی، دونوں کی نماز تو فاسد ہوئی۔ اب حافظ اکبر صاحب مصلی پر کھڑے کھڑے فرماتے ہیں میں کس کو نماز پڑھاؤں، میں کس کو نماز پڑھاؤں؟ ان کی بھی گئی۔ تو یہ سب سے بڑھ کر عقل مند نکلے کہ میں کس کو نماز پڑھاؤں، ان کی بھی گئی۔ میں کسے نماز پڑھاؤں؟ بندہ خدا اپنی ہی کو پڑھائی ہوتی، اپنے ہی کو پڑھائی ہوتی، مگر اس وقت بے ساختہ ان کی زبان سے یہ جملہ نکل ہی گیا۔ اسی طرح بے ساختگی میں مفلس پریشان کی زبان سے بجائے اللہ اکبر کے چہ خرد با امداد فرزندم نکل سکتا ہے۔ الغرض اس میں بھی حکمت الہی ہے کہ بعضوں کو خلوص بسہولت حاصل ہو جاتا ہے اور گاؤں والوں کو دقت سے حاصل ہوتا ہے۔ مگر
اس کا یہ مطلب نہیں کہ گاؤں والے خلوص کے مکلف ہی نہ ہو، ضرور ہے۔ اس پر بظاہر ایک اشکال بھی ہوتا ہے، وہ یہ کہ اگر گاؤں والوں کو ایسی حالت میں تو خلوص حاصل نہیں ہو سکتا، پھر ان کو اس کا مکلف کرنا تکلیف ما لا یطاق ہے۔ اور بہت لوگوں کا یہی خیال ہے کہ ان کو یہ دولت حاصل نہیں ہو سکتی، اسی واسطے بعض لوگ ان کو بہائم سمجھتے ہیں، یعنی جانور سمجھتے ہیں، مگر یہ خیال غلط ہے۔ گاؤں والوں کا مکلف بتحصیل خلوص ہونا، مکلف بتحصیل خلوص ہونا مالا یطاق کو ہرگز مستلزم نہیں ہے، کیونکہ خلوص کی تحصیل ان کی قدرت میں داخل ہے، خارج از طاقت نہیں۔ اگر وہ ارادہ اور کوشش کریں تو مقصود میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے ان کو اپنی کھیتی کے کام بھی چھوڑنا نہ پڑیں گے، بلکہ اپنے کام میں مشغول ہو کر بھی مقصود حاصل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ کر کے دیکھ لیں ہوتا ہے یا نہیں، آزما لیں۔ اب شبہ یہ ہوتا ہے کہ پھر طریق بیکار ہے، کیونکہ جب گاؤں والوں کو بھی مقصود حاصل ہو سکتا ہے، وہ اپنے ہی کام میں لگے رہیں اور باقاعدہ سلوک طے نہ کریں، تو پھر طریق سلوک سے کیا نفع ہوا جو اس کام میں لگا ہوا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ نفس حصول خلوص، یعنی خلوص کا اپنی ذات میں حاصل کرنا تو طریق پر موقوف نہیں ہے۔ خلوص کا جو حاصل کرنا ہے نفس خلوص کا، تو یہ طریق پر موقوف نہیں، لیکن سہولت حصول خلوص ضرور طریق پر موقوف ہے۔ سہولت کس سے ہوتی ہے؟ اس طریق میں لگنے سے حاصل ہو جاتی ہے۔ جس شخص نے طریق کو حاصل نہیں کیا وہ بھی خلوص میں کامیاب ہو سکتا ہے، مگر دقت و دشواری سے، اور جس نے طریق کو طے کر لیا وہ نہایت سہولت سے اس میں کامیاب ہوتا ہے۔ ان دونوں کی ایسی مثال ہے جیسے پکا حافظ اور کچا حافظ۔ تراویح میں قرآن دونوں سنا سکتے ہیں، مگر دونوں میں جو فرق ہے ظاہر ہے کہ پکا حافظ تو اللہ اکبر کہتے ہی بے تکلف پڑھتا چلا جائے گا، اسے کہیں متشابہ نہ لگے گا، اور کچا حافظ 20 جگہ اٹکے گا اور متشابہ کی وجہ سے کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا، پھر لوٹ کر اوپر سے پڑھے گا اور سوچ سوچ کر متشابہ کو نکالے گا۔ اسی طرح جو لوگ طریق کو حاصل کیے ہوئے ہیں ان کی حالت تو یہ ہے کہ جہاں انہوں نے نماز کی نیت کی اور فوراً ذکر میں غرق ہو گئے، ان کے خیالات ادھر ادھر پریشان نہیں پھرتے، کیونکہ انہوں نے مجاہدے کیے ہیں، ریا و کبر وغیرہ کا علاج کیا ہے، مشقتیں جھیلی ہیں۔ اب ان کے دل میں غیر خدا کا خیال بھی نہیں آتا، اور اگر آیا بھی تو ذرا سی توجہ سے دفع ہو جاتا ہے۔ اور جن لوگوں نے طریق طے نہیں کیا اور یہ مشقتیں نہیں جھیلی، نہ مجاہدات و ریاضات کیے، ان کے لیے یہ مشکل ہے کہ نیت باندھتے ہی دل کا رخ حق تعالی کی طرف ہو جائے، ان کے لیے مشکل ہے، مگر ناممکن نہیں ہے۔ ان کو چاہیے کہ اپنی طرف سے کوشش کر کے نفس کو پنجرے میں بند کریں اور اپنے ارادے سے کوئی خیال نہ لائیں، اور نفس کو گھیر گھار کر مقید کریں، جیسے مرغی کو گھیر گھار کر کھڈے میں بند کیا کرتے ہیں، پنجرے میں۔ اگر اس نے اس کا اہتمام کر لیا تو دونوں کی نمازیں ایک ہی میزان میں ہوں گی۔ اتنی نفس کی نگرانی کر لی کہ اسے نماز کی طرف گھیر گھار کے متوجہ کر لے تو دونوں کی نمازیں ایک جیسی ہوں گی۔ مگر جس نے نفس کو مشقت سے گھیر گھار کر مقید کیا ہے اور مصیبت کے ساتھ خیالات کی آمد کو روکا ہے، مجاہدہ کیا ہے، اس کے لیے مشقت کا اجر زیادہ ہوگا۔ حضرت ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا کہ خدا تعالی نے مجھے بخش دیا اور نہایت چین میں ہوں، آرام میں ہوں، مگر ہمارا پڑوسی ہم سے بھی بڑھ گیا، ہمارا پڑوسی ہم سے بھی بڑھ گیا، حالانکہ اس نے وہ مجاہدات کیے نہ، اس نے وہ مجاہدات کیے جو ہم نے کیے تھے،
نہ طریق سلوک طے کیا. وہ بیچارہ اہل و عیال والا تھا, بیوی بچوں والا تھا, سوائے ضروریات و واجبات و فرائض کے کچھ نہ کرتا تھا. دن بھر اہل و عیال کے لیے کسب معاش کرتا تھا, روزی کمانے میں لگا رہتا تھا, لیکن ہر وقت اس میں اس خیال میں رہتا تھا, اس سوچ میں رہتا تھا, کاش میرے لیے بھی کبھی وہ دن آئے کہ ابراہیم ابن ادم کی طرح مطمئن ہو کر اللہ کا نام لوں. یعنی جیسی ان کو فرصت ہے, وہ تو بادشاہی چھوڑی تھی, فقیری اختیار کی تھی, تو جیسی ان کو فرصت ہے ایسی فرصت اگر مجھے مل جائے تو میں ان سے زیادہ اللہ کا ذکر کروں, ان سے زیادہ عبادت کروں. لیکن اس کی مہلت نہیں ملی. ساری عمر وہ اسی تمنا میں رہا, مگر ایک دن بھی اسے فراغ نصیب نہیں ہوا. لیکن آج جو اس کو درجات ملے ہیں, کہا کہ ابراہیم ان کو ترس رہا ہے, ابراہیم سے اوپر کے درجے میں ہے, ابراہیم ان کو ترس رہا ہے. اور حق تعالی نے اس کی نیت پر نظر فرمائی. گو عمل قلیل تھا, تھوڑا تھا, اس کی نیت پہ نظر فرمائی, مگر اس کا ارادہ تو ہر وقت یہی تھا کہ ذرا فراغ نصیب ہو تو یوں ذکر کروں, اس طرح نماز پڑھوں, اس طرح مجاہدات کروں. بس اس کی یہ نیت قبول ہو گئی. اس لیے اپنی نیت کو صاف رکھنا چاہیے اور نیت کو بڑی وسعت دینی چاہیے, بڑی بڑی نیت کرنی چاہیے, نیک کاموں کی ارادے کرنے چاہیے. تو نیت قبول ہو گئی. فرماتے اب کیا حقیر سمجھتے ہو اے صوفیو, اب کیا حقیر سمجھتے ہو اے صوفیو تم ان گاؤں والوں کو. ممکن ہے کہ یہ تصوف میں بھی تم سے افضل ہوں, ممکن ہے یہ تصوف میں بھی تم سے افضل ہوں, کیونکہ تصوف نام خلوص فی الاعمال کا ہے, تصوف نام خلوص فی الاعمال کا ہے. تو ممکن ہے کہ بعض گاؤں والے خلوص میں تم سے بڑے ہوئے ہوں. پھر جس مشقت سے وہ اپنے اہل و عیال کے لیے کسب معاش کرتے ہیں, روزی کماتے ہیں, اور ان کے ساتھ خلوص میں جو ان کو دقت پیش آتی ہے, اس کی وجہ سے ان کے درجات آخرت پہ تم سے بڑھ جائیں گے. یہ حق تعالی کا راستہ ہے, یہ حق تعالی کا راستہ ہے جو ہر شخص کے لیے مختلف ہے. کسی کو کھیتی اور ہل جوتنے ہی میں مقصود تک پہنچا دیتے ہیں, اور کسی کو خانقاہ میں رکھ کر پہنچا دیتے ہیں. کسی کو سہولت سے پہنچایا, کسی کو مشقت سے, کسی کو بست کی راہ سے لے گئے شوق میں, اور کسی کو قبض کی راہ سے, تنگی میں, مشکل میں. ایک ایسے عاشق ہیں کہ ڈھول پیٹتے, ناچتے, کودتے مقصود تک پہنچتے ہیں, جیسے چشتیاں ہیں کہ یہ اپنے کو بھی بدنام کرتے ہیں اور محبوب کا بھی پردہ کھول دیتے ہیں. عشق معشوقہ نہایت ستیر, عشق عاشق بادو صدل طبل و نفیر. اور ایک نقشبندیہ ہیں جو چپ چاپ راستہ طے کرتے ہیں, نہ اپنے عشق کو ظاہر کریں, نہ محبوب کا راز فاش کریں. مولانا جامی فرماتے ہیں نقشبندیہ عجب قافلہ سالارند کہ بر ندار از رہے پنہا بحرم قافلہ را. ایک کو مسل دے دیا ہے کہ وہ بڑھ کر رہا ہے, ایک کو لخا سنگا دیا ہے کہ وہ خراٹے لے رہا ہے. یعنی کہ سلوک طے ہو رہا ہے, اللہ تک پہنچنے کے راستے اب جس کو جیسے وہ طے کرا دیں. اور ایک کو ایسی لطیف دوا دی ہے کہ آواز بھی نہیں نکلتی, کسی پر کسی کو اعتراض کا حق نہیں. طبیب نے جس کے مناسب جو دوا دیکھی اور وہی دوا اس کو دے دی. اس میں مریض پر کیا اعتراض ہے؟ ایک شخص کو تو پھول دے دیے کہ وہ تو اس کی خوشبو میں مست ہے, اور ایک سے پھول خرچ کرا کر اس کے دل میں ایک باغ لگا دیا. یہ روتا ہے ہائے مجھ سے پھول چھین لیے, یہ روتا ہے ہائے مجھ سے پھول چھین لیے, اور وہ تسلی دیتے ہیں کہ بے وقوف تجھے ہم باغ دیں گے, پھول اگر لے لیے تو تجھے باغ دیں گے جن میں ہزاروں پھولدار درخت ہوں گے,
یہ پھول تو چند روز میں کملا جائے گا، مرجھا جائے گا، اور درخت لگنے کے بعد ہمیشہ تازہ بتازہ نو بنو پھول لگیں گے۔ یہی حال ہے اس شخص کا جس سے کیفیات چھین لی جاتی ہیں، وہ روتا ہے، ہائے کیفیات جاتی رہی، ہائے کیفیات جاتی رہی، اور یہ نہیں جانتا کہ اس کے بعد جو مقامات عطا ہوں گے، کیفیات کے جانے کے بعد جو مقامات عطا ہوں گے وہ بمنزلہ باغ کے ہیں، باغ مل جائے گا۔ ابھی تو یہ پھول تھے نا، یہ تو مرجھا بھی سکتے تھے، اور حصول مقامات کے بعد جب باغ مل جائے گا، حصول مقامات کے بعد سب کیفیات تمہارے قبضے میں ہو جائیں گی، سارے پھول تمہارے باغ میں ہوں گے، کہ جس وقت جس کیفیت کو چاہو اپنے اوپر وارد کر لو۔ جب باغ لگ جائے گا سارے پھول ہوں گے، جب چاہے جس کی خوشبو سون لو۔ اب تو گھر میں درخت موجود ہے، اب کیا غم ہے؟ غرض یہ حق تعالی کا راستہ ہے جو صوفیوں ہی کے لیے مخصوص نہیں، گاؤں والے بھی اس کو طے کر سکتے ہیں۔ گو مشقت ہی سے طے کریں، سو مشقت والوں کو حقیر نہ سمجھو، ان پر ہنسو نہیں کہ یہ کس مصیبت سے چل رہا ہے اور ہم کیسے ہلکے پھلکے چل رہے ہیں۔ ارے تم کو کیا خبر ہے کہ عند اللہ کون بڑا ہوا ہے؟ تم کو کیا خبر ہے؟ کسی کو حقیر مت جانو، عند اللہ کون بڑا ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب قیامت کے دن اہل مصیبت کو نعمتیں دی جائیں گی، دنیا میں مصیبتیں آئیں، پریشانی آئی، اور اس کا جو اوپر نعمتیں انعامات دیے جائیں گے، اجر و ثواب دیا جائے گا، تو اہل نعمت کہیں گے، جن کو دنیا میں نعمتیں ملی تھی، مصیبتیں نہیں ملی تھی، اہل نعمت کہیں گے کاش دنیا میں ہماری کھال قینچی سے کاٹی گئی ہوتی۔ آج ہم کو بھی یہ درجے ملتے، یہ نعمتیں ملتی، تو تم کو کیا قدر ہے ان مصیبت والوں کی۔ لکھنؤ والوں کو مرچوں کی کیا قدر، وہ ہم کو ہنستے ہیں کہ یہ کھانا کیا کھاتے ہیں، آگ کھاتے ہیں، اور ہم ان کو ہنستے ہیں کہ تم کھانا کیا کھاتے ہو، خاک کھاتے ہو۔ واقعی جس کھانے میں مرچیں نہ ہو وہ تو مٹی ہے۔ بعض لوگ کریلے کی تلخی کو دور کر کے کریلا پکاتے ہیں، اس کی تلخی کو، کرواہٹ کو دور کر کے کریلے پکاتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں وہ کریلا ہی کیا جو کڑوا رہا ہو۔ ملا جیون کا قصہ ہے کہ شاہ عالمگیر نے ان کی دعوت کی اور عرض کیا کہ آپ کچھ فرمائش کیجئے۔ انہوں نے گلگلوں کی فرمائش کی۔ باورچی نے نہایت ہی اعلیٰ درجے کے گلگلے تیار کیے، کیونکہ استاد تھے ملا جیون، مگر ان کو پسند نہ آئے۔ بادشاہ کو محسوس ہوا، حکم دیا اور اچھے پکائے جائیں۔ پہلے سے بھی اعلیٰ درجے کے پکائے، وہ بھی پسند نہ آئے۔ باورچی سمجھ گیا۔ تیسرے دن اس نے گڑ اور تیل کے پکائے، بہت خوش ہوئے کہ ہاں آج پکے ہیں۔ تو اے صاحبو، جب دنیا کی بعض چیزیں ایسی ہیں جو تلخی کے ساتھ ہی لذیذ ہیں، پھر دین کے کاموں میں کیوں تعجب ہوتا ہے؟ اگر وہ باوجود تلخی کے کسی کو لذیذ معلوم ہوتے ہیں تو پھر دین کے واسطے ذرا سی تلخی کیوں گوارا نہیں ہوتی؟ مجھے اس کی دو زندہ مثالیں یاد ہیں، ایک مرچ اور تمباکو، کہ ان کی لذت سوزش اور تلخی ہی کے ساتھ ہے۔ تمباکو جتنا تیز اور کڑوا ہو اتنا ہی تمباکو کھانے والوں کے نزدیک زیادہ عزیز ہے، زیادہ پسند کرتے ہیں، کڑواہٹ زیادہ ہو، تیزی زیادہ ہو۔ پھر حیرت ہے کہ دین کے لیے ذرا سی سوزش اور تلخی گوارا نہ ہو۔ اسی طرح مرچ جتنی تیز اور تلخ ہو، میں سچ کہتا ہوں کہ اگر تم کو دین کا کوئی کام گرا اور ناگوار معلوم ہوتا ہے تو تم اس پر عمل کر کے دیکھو، چند دن میں اس کی تلخی لذیذ معلوم ہوگی، جیسے مرچ کھاتے کھاتے لذیذ معلوم ہوتی ہے۔ پس گاؤں والوں کو ہمت نہ ہارنا چاہیے، اور گو ان کو دین کے کاموں میں مشقت معلوم ہو مگر ہمت کر کے عمل کرنا چاہیے۔ پھر جس طرح ان کو ہل جوتنا آسان ہے، اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ دین کے کام آسان ہو جائیں گے۔
چند دن کے لیے جد و جہد ہے۔ اسی طرح جس شخص کو پہلے کیفیات حاصل تھی جن سے کام آسانی سے ہو رہا تھا اور اب کیفیات حاصل نہیں جس کی وجہ سے کام میں جی نہیں لگتا، وہ بھی پریشان نہ ہو، ہمت کر کے تلخی کو برداشت کر کے کام میں لگا رہے۔ اس طریق میں قبض و بسط کا پیش آنا ناگزیر ہے، بلکہ قبض اگر نہ ہو تو اس شاخ کو لذت نہیں آتی۔ مزہ اسی میں ہے، آج بسط ہے کل قبض ہے، کیفیات بدلتی رہے، مزہ اس کے اندر ہے۔ عارف شیرازی فرماتے ہیں از دست ہجر شکایت نمی کنم گر نیز غیبت نہ دہد لذت حضور۔ عاشق اگر واقعی عاشق ہے اس کی یہ خواہش ہوگی کہ محبوب کبھی عتاب بھی کرے، محبوب کبھی عتاب بھی کرے، منہ بھی چڑھائے۔ ہاں فاسق یہ چاہتا ہے، فاسق جس کے اندر نفاق ہے، کوٹ ہے، فاسق یہ چاہتا ہے کہ معشوق ہر وقت اس کا مطیع ہی رہے۔ عاشق ہمیشہ خود مطیع ہونا چاہتا ہے، معشوق کو مطیع کرنا نہیں چاہتا۔ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے آدم علیہ السلام نے جنت میں صرف لطف کی شان دیکھی تھی، جنت میں لطف کی شان دیکھی تھی، اس وقت تک تفصیلی معرفت کامل نہ تھی۔ جب ان سے لغزش کا صدور ہوا تو ان کو ان کی شان جلال دکھلائی گئی، شان جلال دکھلائی گئی، اس سے ان کی تفصیلی معرفت کامل ہو گئی، تجلی جلال و تجلی جمال دونوں سے واقف ہو گئے۔ واقعی عجیب راستہ ہے جس میں عقل کام نہیں دیتی، بس یہاں تو حیرت ہی حیرت ہے۔ اللہ ہمیں اس راستے پہ چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم، آمين برحمته۔